امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں $763 ارب خرچ کیے، $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا۔ دوحہ مذاکرات میں کابل حکومت کو شامل نہ کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشافات۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نیو یارک منتقل، منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بھی پیر کو طلب کر لیا گیا۔ وینزویلا کے صدر کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری۔ امریکہ کی بحری، بری اور فضائی فوج کی مشترکہ آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ صدر ٹرمپ کا اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کا انتظام چلانے کا اعلان۔ امریکی تیل کی کمپنیاں جائیں گی، فوج بھیجنے کا عندیہ۔ وینزویلا کسی کی کالونی نہیں بنے گا، وینزویلین نائب صدر۔ اور حکومتی اتحاد کا تحفظات کے باوجود تحریک انصاف کو ڈائیلاگ کرنے کا مشورہ۔ پی ٹی آئی نے نئے انتخابات کو مفاہمت کا حل قرار دے دیا۔ افغانستان میں 2001 سے 2021 تک امریکی افواج کے قیام، انخلاء اور اس کے اخراجات سے متعلق امریکہ کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ان کی حتمی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق 20 سالہ افغان جنگ میں 2450 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 20,700 سے زائد زخمی ہوئے اور جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی $763 ارب خرچ کیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز $90 ارب خرچ ہونے کے بعد غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ نے 144.7 ارب مختص کیے، جس میں سے $137.3 ارب خرچ کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ رقم دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹ میں دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ افغان حکومت کو مذاکرات میں نظر انداز کرنے سے ریاستی ڈھانچے کی کمزوری کا سبب بنا اور امریکی فوج کا انخلاء ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں، جبکہ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گوشت ملازمین موجود رہے۔ امریکہ انخلاء کے بعد $7.1 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان بھی افغانستان میں چھوڑ گیا تھا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور وینزویلا کی اگر بات کریں تو امریکی فوج نے گزشتہ روز کے حملے کے بعد 63 سالہ صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک منتقل کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز وینزویلا پر حملے کی اطلاع ٹروتھ سوشل پر دی تھی، جس کے تقریباً 7 گھنٹے بعد انہوں نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وینزویلا کے صدر ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر ماسک تھا اور پانی کی بوتل تھی ہاتھ میں۔ اس تصویر کے ساتھ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ نکولس مادورو یو ایس آئیوو جیما پر۔ رائٹرز اور سی بی ایس کے مطابق وینزویلا کے صدر کے خلاف کارروائی کئی ماہ کی منصوبہ بندی کے نتیجہ تھی۔ ڈیلٹا فورس نے صدر مادورو کے سیف ہاؤس یعنی ان کے اسپیشل کمپاؤنڈ کی نقل تیار کی تھی، جس میں داخل ہونے اور واپس نکلنے کی مشق کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیلٹا فورس امریکی فوج کی اعلیٰ ترین انسداد دہشت گردی یونٹ سمجھا جاتا ہے، جو انتہائی خفیہ اور حساس کارروائیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود سی آئی اے کے مخبر نے ڈیلٹا فورس کو نکولس مادورو کی گرفتاری سے قبل ان کا مقام بتایا۔ یہ مخبر وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو بیڈ روم سے حراست میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی این این کے مطابق امریکی فوجیوں نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو بستر سے کھینچ کر کمرے سے نکالا اور اپنی حراست میں لیا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے صدر مادورو کے سیف ہاؤس پر دھاوا بولا اور اس گھر میں نصب سٹیل کے دروازے چند سیکنڈز میں توڑ دیے گئے۔ رائٹرز کے مطابق صدر مادورو نے اس دوران سیف روم میں جانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام بنا دی گئی۔ ٹرمپ کے مطابق جب مادورو کو گرفتار کیا گیا تو وہ ایک ایسے گھر میں تھے جو گھر سے زیادہ کلا لگ رہا تھا اور چاروں اطراف سے مضبوط سٹیل سے گھرا ہوا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ لانے کے بعد وینزویلین صدر کو پہلے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا، جس کے بعد بروکلین میں واقع میٹروپولیٹن حراستی مرکز پہنچایا گیا، جہاں کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ نکولس مادورو پر امریکہ میں ٹنوں کے حساب سے کوکین درآمد کرنے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھی کل اس معاملے پر اجلاس ہو رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری کے بعد فلوریڈا میں پریس ٹاک کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت پر بجلی بند کی اور یہ آپریشن کیا جس میں کئی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ ڈکٹیٹر مادورو منشیات سمگلنگ کے وسیع کرمنل نیٹ ورک کے سرپرست تھے۔ یہ ڈرگ کارٹل ہزاروں امریکیوں کی موت کا ذمہ دار ہے۔ سلیمانی اور البغدادی کو بھی ہم نے اسی طرح نشانہ بنایا تھا اور دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے مستقبل کے حوالے سے بھی کہا کہ امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی اور وہاں فوج بھی اتار سکتے ہیں، جبکہ اقتدار کی منتقلی تک امریکہ اس کو چلائے گا۔ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کیوبا اور کولمبیا کی حکومتوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ اس موقع پر امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے
وینزویلا آپریشن کی تفصیلات بتائیں کہ امریکہ کی زمینی، فضائیہ اور بحری فوج نے انٹیلیجنس ایجنسی بنیاد پر کارروائیاں کی، جس میں 150 سے زیادہ طیاروں نے حصہ لیا اور امریکی فورسز مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے نکولس کے کمپاؤنڈ میں پہنچے۔ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خیال میں ماریا کورینا مچاڈو کے لیے لیڈر بننا بہت مشکل ہے۔ ان کے پاس ملک کے اندر وہ عوامی حمایت یا احترام موجود نہیں جو وینزویلا کی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان نوبل انعام یافتہ اپوزیشن رہنما ماریا کے لیے جھٹکے کا باعث بنا، جنہوں نے امریکی فوج کی گزشتہ روز کی کارروائی کے بعد سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے مادورو کو پکڑنے کے لیے آپریشن کی منظوری 4 دن پہلے دے رکھی تھی، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے ہفتے تک روک دیا گیا۔ ٹرمپ کے مطابق صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کارروائی رات بھر جاری رہی۔ انہوں نے بالکل ایسے ہی دیکھا جیسے وہ ٹیلی ویژن میں شو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی آپریشن دیکھے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ وینزویلا کے صدر کو گرفتاری کے بعد پہلے بحری جہاز کے ذریعے امریکہ لایا گیا، جہاں انہیں بوئنگ 757 کے ذریعے نیو یارک منتقل کیا گیا، اور اس سفر کے دوران یہ سب سے زیادہ ٹریک کی جانے والی پرواز تھی۔ وینزویلا کے صدر 12 سال سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے بائیں بازو کے صدر ہوگو شاویز کے دور میں سیاسی اہمیت حاصل کی تھی۔ 2013 میں وہ شاویز کے بعد وینزویلا کے صدر بنے اور 2024 میں انہوں نے صدارتی انتخابات جیتے، لیکن اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگائے، جس کے بعد امریکہ اور وینزویلا کے تناؤ میں اضافہ ہو گیا، جبکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال دسمبر میں کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ وینزویلین صدر کے لیے اقتدار چھوڑ دینا دانش مندی ہوگی کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ادھر وینزویلا کی سپریم کورٹ نے ہفتے کی رات نائب صدر ڈیلسی روڈ کو ملک کی عبور سربراہ بننے کا حکم دیا، جنہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکی فوج نے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا ہے۔ وینزویلا اپنے دفاع اور تیل سمیت تمام قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے حوالے سے دنیا بھر میں ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی امریکی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا کی صورتحال سے قطع نظر یہ پیش رفت ایک خطرناک مثال قائم کر سکتی ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ٹرمپ کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی خود مختار ریاست پر حملہ کرنا جنگ کے مترادف ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔